یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا گرفتار۔ عثمان ججا کو سیالکوٹ کے علاقے موری کے ججا سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان FIA کے مطابق عثمان ججا سیالکوٹ جیل سے فرار ہو کر گلگت بلتستان میں روپوش تھا۔ عثمان ججا انسانی اسمگلنگ کا عالمی ریکٹ چلاتا تھا۔ ملزم نے کشتی حادثے میں جم بھگ نوجوان کو بیرون ملک اسمگل کیا تھا۔ کشتی حادثے کے وقت ملزم جھگڑے کے کیس میں سیالکوٹ جیل میں تھا۔ FIA اور پولیس کی غفلت کے باعث ملزم ضمانت کرا کر فرار ہو گیا تھا۔ DI خان بھگوانی شمالی میں پنچایت نے غریب شخص کی 11 سالہ بچی کو زبردستی بنی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ متاثرہ بچی کے والد نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ عادل سے پنچایت نے زبردستی 7 لاکھ روپے تاوان بھی لیا۔ بچی کے والد نے دل برداشتہ ہو کر اپنا آخری آڈیو پیغام ریکارڈ کرا کر ملزمان کے نام بھی بتا دیے۔ کہا، ملزمان عنایت اللہ اور فرید سمیت دیگر نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کرنے والے ملزمان کو معاف نہ کیا جائے۔ میرے خاندان اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچی ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ دیگر ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ اسلام آباد میں خاتون پر تشدد کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم گرفتار۔ مقدمہ تھانہ مارگلہ میں خاتون کی مدعیت میں 5 دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا، جمال نامی شخص نے دوستوں کے ہمراہ ہمارا راستہ روکا، گاڑی چھیننے کی کوشش کی، بدترین تشدد کیا، مجھے اور میری بیٹی کو بالوں سے گھسیٹا، ہمارے بیگ چھین لیے جن میں 20 لاکھ کیش اور 10 تولے سونا تھا۔ فرار ہوتے ہوئے ملزمان نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ پولیس کے مطابق وقوع 23 فروری کا ہے۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، قبر کشائی کے بعد مقتول کی میڈیکل رپورٹ تیار۔ قبر کشائی کے بعد مصطفیٰ عامر کی باڈی سے 11 نمونے لیے گئے۔ نمونوں میں کسی بھی نشہ آور چیز کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ پر پرنسپل انویسٹیگیٹر، معاون تفتیشکار اور ٹیکنیکل مینیجر کے دستخط موجود۔ رپورٹ پولیس کو جمع کرائی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 3 بجے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مشترکہ اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا احاطہ کرنے کے لیے تجاویز بھی دیں گے۔ صوبائی گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور صوبائی اسمبلیز کے اسپیکرز بھی اجلاس میں مدعو۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کو بھی دعوت نامے ارسال۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ اجلاس میں وزیراعظم کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں محمد حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے 3 لاکھ نوجوانوں کو آن لائن ICT ٹریننگ کی فراہمی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے اور IT کے شعبے میں عالمی معیار کی تربیت فراہم کرنے کے لیے ہواوے ٹیکنالوجیز کے مختلف اقدام پر تبادلہ خیال اور ہواوے کے ساتھ معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ ہواوے کے ICT ٹریننگ پروگرام سے IT برآمدات میں اضافے سمیت نوجوانوں کو روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ ہواوے ٹیکنالوجیز کے نمائندوں نے پاکستان میں جدید تربیتی پروگرام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ہواوے ٹیکنالوجیز اس اقدام کے تحت نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز میں تربیت فراہم کرے گی۔ کمپنی کی جانب سے 20,315 طلباء کو تربیت فراہم بھی کی جا چکی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم نارا، عبدالغفار وٹو اور MPA فدا حسین وٹو نے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نے ارکان اسمبلی کو عوام سے رابطہ رکھنے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مثالی صوبہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ مزدور کی اجرت، علاج، معالجہ، بہتر روزگار اور اپنے جت کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب بھر میں لیبر کالونیز بنانے کے لیے پلان طلب کر لیا ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے میں مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے سرگرم۔ وزیراعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر محنت فیصل ایوب کھوکھر کا مشاورتی اجلاس۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم۔ صوبے بھر میں لیبر کالونیاں بنانے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ پنجاب بھر میں سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کی ریویمپنگ کا حکم۔ لاہور اور راولپنڈی، اسلام آباد میں پری اسکیننگ کے لیے مریم نواز ویلنس سینٹرز بنیں گے۔ سینٹرز میں مریضوں کو اسکریننگ کے بعد بڑے
ہسپتالوں میں ریفر کیا جائے گا۔ لاہور ڈیفنس روڈ پر 200 بیڈ کے رحمت للعالمین کارڈیولوجی سینٹر بنانے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان نے 50 بیڈز کے نئے سوشل سیکیورٹی ہسپتال کی بھی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ محنت کش اللہ کے دوست ہیں، انہیں ناراض نہیں کر سکتے۔ پنجاب کو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مثالی منصوبہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ مزدوروں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع مہیا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے لیبر لاز میں ترامیم کی ہدایت بھی کی۔ سال 2024-25 میں خواتین پارلیمنٹیرینز کی کارکردگی کیسی رہی؟ فافن نے رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پارلیمنٹ میں خواتین ارکان کی تعداد صرف 17% ہے۔ خواتین ارکان اسمبلی نے 55%، جبکہ خواتین سینیٹرز نے 31% ایجنڈا پیش کیا۔ قومی اسمبلی میں خواتین کے پیش کردہ 67% اور مردوں کے پیش کردہ 66% ایجنڈا آئٹم زیر غور آئے۔ سینٹ میں مرد اور خواتین ارکان کے پیش کردہ 77% ایجنڈا آئٹم زیر غور آئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ خواتین ارکان قومی اسمبلی کی حاضری مرد ممبران سے بہتر رہی۔ قومی اسمبلی میں خواتین ارکان کی حاضری 75%، جبکہ سینٹ میں خواتین سینیٹرز کی حاضری 67% رہی۔ پی ٹی آئی کی ایک خاتون سینیٹر ثانیہ نشتر نے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ خواتین کے ایجنڈا آئٹمز پیش کرنے میں کمی دکھائی دی گئی۔ فافن رپورٹ کے مطابق خواتین ایم این ایز نے 68%، خواتین سینیٹرز نے 26% توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیے۔ خواتین رکن قومی اسمبلی نے 42%، جبکہ سینیٹرز نے 47% نجی بل پیش کیے۔ ایم این اے خواتین نے 45%، جبکہ خواتین سینیٹرز نے 32% بحث کی تحریک پیش کی۔ خواتین ایم این ایز نے 45%، جبکہ خواتین سینیٹرز نے 75% قراردادیں پیش کیں۔ خواتین ایم این ایز نے 55%، جبکہ خواتین سینیٹرز نے 28% سوالات پیش کیے۔ فافن رپورٹ کے مطابق 1% خواتین ممبران قومی اسمبلی نے بحث میں حصہ لیا، 25% نے ایجنڈا پیش کیا، جبکہ 65% نے ایجنڈا پیش کرنے کے ساتھ بحث میں بھی حصہ لیا۔ قومی اسمبلی میں 5 اور سینٹ میں 1 خاتون ممبر نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا۔ رپورٹ کے مطابق سینیٹر شیری رحمان نے 2 توجہ دلاؤ نوٹس، 1 بحث کی تحریک اور 7 قراردادیں پیش کیں۔ سینیٹر فوزیہ ارشد نے 17 سوالات، 2 توجہ دلاؤ نوٹس، 5 بلز اور 4 قراردادیں پیش کی۔ انوشا رحمان نے 9 سوالات، 1 بحث کی تحریک، 2 بلز اور 1 قرارداد پیش کی۔ پلوشا خان نے 8 سوالات، 1 توجہ دلاؤ نوٹس، 4 بلز اور 4 قراردادیں پیش کی۔ نفیسہ شاہ نے 33 سوالات، 3 توجہ دلاؤ نوٹس، 2 بلز اور 1 قرارداد بھی پیش کی۔ آصفہ بھٹو نے 2 سوالات اور 1 توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ شرمیلا فاروقی نے 80 سوالات، 6 توجہ دلاؤ نوٹس، 8 بحث کی تحریک، 9 بل اور 6 قراردادیں پیش کی۔ پشاور میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے خلاف پی ٹی آئی کی ضلعی تنظیم کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی تنقید۔ چند دن قبل ہونے والے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اب بھی پشاور اہم مسائل سے دوچار ہے۔ پشاور کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں سیوریج کا نظام تباہ ہے، بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ WSSB کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے صفائی کا نظام درہم برہم ہے۔ پشاور کے کئی علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ پشاور کے بیشتر علاقے اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہیں۔ پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ 2009 میں تجویز کیا گیا، اب تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ فوکل پرسن وزیر اعلیٰ برائے پشاور میگا پروجیکٹس ارباب عاصم کا کہنا ہے کہ پشاور سمیت صوبے بھر میں میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ اجلاس میں جو تجاویز سامنے آئی ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا۔